باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Me, Najir Ahmad Najjar, lecturer political science BHS Mayanapura, with today's topic for class 12. And our today's topic is what factors led to the declaration of international emergency in 1975. بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا لیسن جو ہے 12th کے لیے اس میں ہمیں بتانے ہیں فیکٹرز. وہ فیکٹرز بتانے ہیں جس کی وجہ سے یا جن فیکٹرز کے وجوہات کی بنا پہ یہاں پہ انٹرنیشنل ایمرجنسی جو ہے 1975 میں نافذ ہوئی. بچوں جیسے آپ جانتے ہیں میں نے پچھلے لیسن میں آپ کو پڑھایا ہے کہ جو یہاں پہ صدر ہوتے ہیں, جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں, ان کے بہت ساری پاورز ہوتے ہیں جن میں ایگزیکٹو پاورز ہوتے ہیں, جوڈیشری پاورز ہوتے ہیں یا ایسے فائنینشیل پاورز ہوتے ہیں. ان پاورز کے علاوہ پریزیڈنٹ کے پاس ایمرجنسی پاورز ہوتے ہیں. یہاں پہ اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 352 یعنی یہاں پہ 352 آرٹیکل کے تحت اگر ایک پریزیڈنٹ اس پہ مطمئن ہوا کہ یہاں پہ ضرورت ہے ایمرجنسی کی ایگزسٹ کرنے کی, تو وہاں پہ سیکورٹی کی بنیاد پہ اگر اسے لگے کہ یہاں پہ نافذ العمل ہے یہ ایمرجنسی, تو یہاں پہ انڈیا میں لاگو کر سکتا ہے یا کسی پارٹ آف انڈیا میں, یعنی کسی بھی پارٹ میں, کسی بھی حصے میں انڈیا کے یا کہیں بھی یہ ایمرجنسی لاگو کر سکتا ہے. اگر کن صورتوں میں اگر اس کو لگے کہ انڈیا از تھریٹنڈ بائی وار, انڈیا کو کہیں سے خطرہ ہے وار کا, یا کہیں پہ ایکسٹرنل ایگریشن ہو رہی ہے, یا آرمڈ ریبیلن ہوتا ہے, یعنی یہ تین وجوہات کی بنا پہ اگر اسے لگے کہ کہیں پہ وار کا تھریٹ ہو رہا ہے یا بیرونی مداخلت کہیں پہ ہو رہی ہے, ایگریشن ہو رہی ہے, یا کہیں پہ جو آرمی ہوتی ہے اگر یہ حکومت کے خلاف ہو جائے, تو ان صورتوں میں جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ یہاں پہ اسٹیٹ آف ایمرجنسی کا اعلان کر سکتے ہیں. Even since the operation of the Constitution, یہ آپریشن یہ کانسٹیٹیوشن کے آپریشن میں آلریڈی لکھا ہے. یہاں پہ جب فریم کی گئی ہے کانسٹیٹیوشن تو وہاں پہ یہ لکھا ہے کہ آرٹیکل 352 جو ہے اس کے تحت جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ یہاں پہ نیشنل ایمرجنسی کا اعلان کر سکتا ہے. تو اس وقت تک یہاں پہ دنیا میں 3 بار نیشنل ایمرجنسی کا اعلان کیا گیا ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ اسی 2020 میں 2 دفعہ صدر ٹرمپ نے یہاں پہ اعلان کر دیا ہے نیشنل ایمرجنسی کا. پہلی تو 2 مارچ 2020 کو, اس کے بعد 13 مارچ 2020 کو. لیکن یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ انڈیا کی ہے. یہ ایمرجنسی یہاں پہ لاگو کی گئی ہے 1975 میں. یہ ڈیٹ تھا 25 جون 1975 جب یہاں پہ نیشنل ایمرجنسی کا اعلان کیا گیا ہے. اور یہ ایمرجنسی جو ہے یہ ریموو کی گئی ہے 21 مارچ 1977, یعنی 2 سال کے بعد یہاں لگ بھگ یہ 2 سال کے بعد یہاں پہ یہ جو نیشنل ایمرجنسی ہے یہ ختم ہو گئی ہے. تو یہاں پہ ایمرجنسی جو جس کا نفاذ ہوا تھا, یہاں پہ پرائم منسٹر جو تھے مسٹر اندرا گاندھی تھی, جب اس نے ایک اسپیچ دیا ہے لوک سبھا میں جولائی 22 1975 کو, جس میں اس نے کہا یہ ایکشن جو ہے جو ہم لینے جا رہے ہیں یہ ہماری کانسٹیٹیوشن فریم ورک میں موجود ہے. اس کو اسٹارٹ کیا جائے گا یا اس کو نافذ العمل کیا جائے گا ناٹ ان آرڈر ٹو ڈسٹرائے دا کانسٹیٹیوشن, کانسٹیٹیوشن کو خراب کرنے میں نہیں, برباد کرنے میں نہیں, بلکہ ٹو پرزرو دا کانسٹیٹیوشن, بلکہ کانسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے اس کا نفاذ ہوگا.
ٹو پریزرو اینڈ سیف گارڈ اور ڈیموکریسی، جس سے ہماری حفاظت ہو جائے اور ہماری ڈیموکریسی جو ہماری ہے، جمہوریت ہے، تو اس کی بھی حفاظت ہو جائے۔ اب ہمیں یہ بتانے ہیں کہ کن وجوہات کی بنیاد پہ یہاں پہ نیشنل ایمرجنسی کا اعلان کیا گیا ہے، یا ہم دیکھیں کہ اس کے کاجز کیا ہیں۔ نیشنل ایمرجنسی واز ڈکلیئرڈ ڈیو ٹو دا فالوئنگ ریزنز اور سرکمسٹانسز۔ سب سے پہلے کیا ہوا، یہاں پہ اکانومک کرائسس، اقتصادی جو حالات تھے یہاں پہ بہت ہی خراب ہو گئے تھے، تو یہاں پہ ہر طرف سے کرائسس تھے۔ یہاں پہ ہندوستان اور پاکستان نے ایک لڑائی لڑی 1971 دسمبر میں، جس میں پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ وار جو ہے اس نے بہت ہی گہرا اثر ڈالا ہے یہاں کی اکانومی پہ، یعنی یہاں کی اکانومی بہت ہی خراب ہو گئی، اکانومی کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی۔ یہاں پہ لگ بھگ 8 لاکھ لوگ جو تھے وہ کراسڈ اوور دی ایسٹ پاکستان بارڈر انٹو انڈیا، جو ایسٹ پاکستان یعنی جسے ہم بنگلہ دیش آج کہتے ہیں، وہاں سے ہندوستان میں داخل ہو گئی لگ بھگ 8 لاکھ کے قریب لوگ۔ تو یہاں پہ اس کے ساتھ ہی میں نے کہا کہ یہاں پر اقتصادی حالات جو بہت ہی خراب تھی، تو آئل پرائس جو تیلوں کا بھاؤ جو تھا یہ یہاں پہ انکریز ہوا تھا۔ اس کے حساب سے انٹرنیشنل مارکیٹ جو تھا، اس طرح سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہر ایک چیز جو یہاں پہ تھا تو اس کا بھاؤ جو ہے وہ چڑھ گیا ہے۔ تو جتنی ساری چیزیں تھیں بازار میں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں، تو وہاں پہ بھی ان کا بھاؤ جو ہے یا ان کا مول جو ہے وہ بہت ہی، یعنی ان کی قیمت جو تھی آسمان کو چھو گئی۔ 1974 میں پرائسز جو تھے اباؤٹ 30% وہ انکریز ہو گئے۔ 1974 میں یعنی 1974 میں یہاں پہ ہر ایک چیز جو یہاں پہ بکی جاتی تھی بازاروں میں یا کہیں پہ مارکیٹ میں، تو اس کی قیمت 30% زیادہ ہو گئی۔ اور اس کے ساتھ ہی ڈیو ٹو دا فیلئر آف مونسون ان 1972-73 ڈاؤن فال ان ایگریکلچر پروڈکشن، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ قحط سالی ہوئی، یعنی مونسون جو تھے یہاں پہ بارش نہیں ہوئی 1972-73 میں، تو اس کے ساتھ ہی ایگریکلچر جو ہمارا تھا یہاں پہ تو وہ بالکل اس کی حالت بھی خراب ہو گئی، اور ہر طرح سے پاورٹی یعنی غریبی اور ان امپلائمنٹ جو تھی وہ بہت ہی اونچ پہ تھی۔ تو یہاں پہ لوگوں کو سختیاں برداشت کرنی پڑی جو دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، ان کی حالت جو ہے خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ اینڈ دیئر واز جنرل ایٹماسفیئر آف ڈسسیٹسفیکشن امنگ دی میسز، اور لوگوں کے درمیان ایک ہم کہیں گے لوگ جو وہ بالکل سیٹسفائی نہیں تھے، اور لوگ تتر بتر ہو گئے۔ ہر کوئی نالاں تھا یہاں پہ، کچھ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ ہمارا جو گوڈس کا پرائز جو انکریز ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے، جب 30% تو اس میں غریب لوگ جو تھے وہ بہت ہی، ان کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے یہاں پہ ریلوے امپلائیز اسٹرائک جو یہاں پہ ہو گئی، یا اسٹوڈنٹس انریسٹ ان گجرات ہو گئی یہ اپریل 1974 میں یہاں پہ ایک اسٹرائک ہو گئی ریلوے امپلائیز جو تھے، جس سے انڈین اکانومی پہ بہت ہی زیادہ اثر پڑا۔ یہاں پہ جنوری 1974 میں اسٹوڈنٹس ان گجرات اسٹارٹ اینڈ ایجیٹیشن، یہاں پہ گجرات میں اسٹوڈنٹس نے ایجیٹیشن کھڑا کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو 20% جو بھاؤ چڑھ گیا ہے فوڈ گرینز کا، تو یہاں پہ آلریڈی شارٹیج تھی فوڈ گرینز کی، تو اس طرح سے کالج آف انجینئرنگ جو تھا وہاں پہ اسٹوڈنٹس جو تھے تو انہوں نے وہاں پہ ہڑتال کرنا شروع کر دیا، وہاں پہ جلد سے جلوس ہونے لگے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہی مومنٹ جو ہے یہ ایک بگ مومنٹ کی شکل میں تبدیل ہو گئی، اور اس سے کہتے ہیں نو نرمان مومنٹ اسے کہتے ہیں۔ یہ مومنٹ جو ہے سپورٹ بائی آل دی اپوزیشن پارٹیز، جتنی ساری اپوزیشن پارٹی یہاں پہ تھیں تو انہوں نے اس کا سپورٹ کر دیا، اور انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ جو یہاں پہ وزیر اعلیٰ تھے اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ اس کی یہاں پہ ریزگنیشن ہونی چاہیے، یعنی اس کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ پریزیڈنٹ رول واز امپوزڈ ان گجرات، اور اس کے ساتھ ہی گجرات میں یہاں پہ صدراج کا نفاذ ہوا، اینڈ الٹیمیٹلی اسمبلی الیکشنز ویر ہیلڈ ان جون 1975، اور اسی کے
ساتھ ہی 1975 میں یہاں پہ اسمبلی الیکشنز ہوئی جون 1975 میں، جس میں کانگریس کو بہت ہی ڈیفیٹ ملی۔ اس کے ساتھ ہی تیسرا پوائنٹ ہے، یہاں پہ بہار موومنٹ سٹارٹ ہو گئی۔ جو بہار موومنٹ ہے، بہار کی تحریک جو تھی وہ اسٹوڈنٹس نے سٹارٹ کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ مس رول ہو رہا ہے، یہاں پہ ان امپلائمنٹ ہے، یہاں پہ رائزنگ پرائسز ہیں، یہاں پہ کرپشن ہے، اس کے خلاف انہوں نے ایک موومنٹ کھڑا کر دی ہے۔ تو لیٹر آن دس موومنٹ واز لیڈ بائی گریٹ سوشلسٹ لیڈر۔ تو اس کے ساتھ ہی سماجی کارکن یہاں پہ تھے، لیڈر جو تھے جے پرکاش نارائن، وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ دا موومنٹ آف جے پرکاش نارائن آلسو نون ایز ٹوٹل ریولوشن، اور اسی کو یعنی جے پرکاش نارائن کی جو موومنٹ تھی اس سے یہاں پہ ٹوٹل انقلاب کا نام دیا گیا۔ تو چارواں پوائنٹ ہے یہاں پہ الہ آباد ہائی کورٹ ججمنٹ ان ویلیڈیٹنگ اندرا گاندھی 1971 الیکشن۔ یہاں پہ 12 جون 1975 کو جسٹس جگموہن لال سنہا جو الہ آباد کے ہائی کورٹ کے وکیل تھے، چیف جسٹس تھے، تو انہوں نے یہاں پہ ایک پاس کیا ایک ججمنٹ۔ تو انہوں نے کہا، ڈکلیئر کیا اس میں کہ اندرا گاندھی جو ہے یہ الیکشن لڑ سکتی ہے، لیکن اس کے الیکشن میں آنا انویلڈ ہے، یعنی ان کو کوئی جواز یہاں پہ نہیں ہے الیکشن لڑنے کا۔ میڈ ہر ان ایلیجیبل ٹو آکیپائی ہر سیٹ فار 6 ایئرس۔ اس نے کہا کہ یہاں پہ 6 سال کے لیے اندرا گاندھی کے لیے پابندی لگتی ہے، یہ کوئی سیٹ 6 سال تک آکیپائی نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یعنی 12 جون کو یہ فیصلہ ہوا کہ اندرا گاندھی جو ہے 6 سال تک اپنی سیٹ جو ہے آکیپائی نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہاں پہ صرف 12 دن بعد یعنی 24 جون 1975 کو دا سپریم کورٹ ویکیشن جج جسٹس، یہاں پہ ایک جج جسٹس تھا جس کا نام تھا کرشنا لائر، تو اس نے گرانٹ کیا کہ اس نے ایک سٹے یہاں پہ کھڑا کر دیا ہے دیٹ الاؤڈ مس اندرا گاندھی ٹو فنکشن ایز پرائم منسٹر۔ اس نے الاؤ کیا ہے پرائم منسٹر اندرا گاندھی کو کہ وہ یہاں پہ فنکشن کر سکتی ایز اے پرائم منسٹر، لیکن یہاں پہ کچھ شرائط اس کے تھے۔ اس نے کہا کہ یہ پرائم منسٹرشپ کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ اس کو کوئی تنخواہ نہیں ملے گی، اس کو بولنے کا حق نہیں ہوگا، اور اس کا ووٹ جو پارلیمنٹ میں ہے تو اس کا کوئی ویلیو نہیں ہوگا، یہ انویلڈ ہوگا، تو جب تک یہاں پہ ڈیسیجن آ جائے۔ تو ان فیکٹ دس واز دا موسٹ امپورٹنٹ ریزن، سب سے بڑا ریزن یہی تھا جس کی بنیاد پہ یہاں پہ نیشنل ایمرجنسی کا اعلان کرنا پڑا۔ اس کے بعد 5واں پوائنٹ جو ہے یہ ڈیمانسٹریشن ان دہلیز رام لیلا گراؤنڈ بائی آل اپوزیشن پارٹیز۔ یہاں پہ رام لیلا گراؤنڈ میں جتنی ساری اپوزیشن پارٹیاں تھیں تو انہوں نے ایک ڈیمانسٹریشن یہاں پہ دی۔ یہ اپوزیشن پارٹیز جو لیڈ کرتی تھی، جس کا لیڈ کر رہا تھا جے پرکاش نارائن، تو اس نے یہاں پہ ڈیمانڈ کی کہ یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ مسز اندرا گاندھی جو ہے وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے۔ تو 25 جون 1975 کو یہ اپوزیشن پارٹیاں جو تھے انہوں نے آرگنائز کی، لوگوں کو کہا، ڈیمانسٹریشن دی، تو انہوں نے دہلی رام لیلا گراؤنڈ میں یہ سب کچھ کیا، یعنی وہاں پہ جلد سے جلوس کیے اور وہاں پہ نعرے بازی کی اور اندرا گاندھی کے خلاف یہ کیا کہ اس کو فٹافٹ اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا چاہیے۔ جے پرکاش نارائن جی جو تھے تو اس نے یہاں پہ ڈکلیئر کیا ہے، ایک نیشنل وائڈ ستیہ اس نے اسٹارٹ کی ہے، تو اس نے کہا کہ کسی بھی صورت میں اس کو ریزگنیشن دینی چاہیے، اینڈ ہی آسکڈ ٹو دا آرمی، اور اس نے آرمی جتنی ساری یہاں پہ فوج، چاہے آرمی کی تھی، پولیس کی تھی یا گورنمنٹ کی، جتنے سارے امپلائیز یہاں پہ تھے، تو اس نے ان کو کہا کہ ہمیں آپ کو کسی بھی صورت میں یہاں پہ ایلیگل امورل آرڈرز جو ہے یہ ہمیں ہرگز قابل قبول نہیں ہے اور ہمیں اس کی اعتبار نہیں کرنی چاہیے۔ یہ فیکٹرز جو تھے یہ رسپانسبل تھے جب یہاں پہ انٹرنیشنل ایمرجنسی کا اعلان کیا گیا ہے 25 جولائی 1975 کو۔ پرائم منسٹر اندرا گاندھی جو تھی تو ریکمنڈ کر دیا اس نے، تو اس نے کہا کہ یہاں پہ نافذ العمل ہونی چاہیے نیشنل ایمرجنسی،
پوچھی تو اس نے پریزیڈنٹ جو یہاں پہ اس وقت تھے فخر الدین علی احمد، تو اس سے کہا کہ یہاں پہ اتنے حالات خراب ہو گئی ملک میں، ہر طرف سے، ایک طرف سے غریبی ہے، دوسری طرف سے ان امپلائمنٹ ہے، تیسرے سے جو پرائس انکریز ہو رہی ہیں، باقی چیزیں جو ہیں، تو یہاں پہ کچھ اپوزیشن پارٹیاں جتنی ساری تھی وہ ڈیمانڈ کر رہی تھی ریزگنیشن کی. تو اس نے اس بنیاد پہ اسی درخواست کی فخر الدین علی احمد سے کہ یہاں پہ نیشنل ایمرجنسی کا نفاذ کریے. تو پرائم منسٹر اندرا گاندھی جو تھی تو انفارم کیا ہے کیبنٹ کو ایٹ اے اسپیشل میٹنگ ایٹ 6 AM آن 26 جون 1975. تو اس نے خبردار کیا ہے کیبنٹ کو بھی. تو اس کے ساتھ یہاں پہ 25 جون 1975 کو یہاں پہ 25 جون 1975 کو یہاں پہ اعلان کیا گیا ہے نیشنل ایمرجنسی کا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ have got the points now. let us start again in English. Today's our topic is factors that led to the declaration of internal emergency in 1975. Besides powers in normal times, the President of the India has emergency powers as well. According to Article 352, if the President is satisfied that a great emergency exists whereby the security of the India or any part of the India is threatened by the war, external aggression or armed rebellion, may proclaim a state of emergency. Even since the operation of the Constitution, national emergency has been declared 3 times. Third time, internal emergency was declared on the night 25th June 1975, and this emergency was removed on 21st March 1977. Emergency was justified by the Prime Minister Indira Gandhi when she gave the speech in the Lok Sabha on July 22, 1975, when she said, "The action is totally within our constitutional framework, and it was undertaken in order not to disobey the Constitution, but to preserve the Constitution, to preserve and safeguard our democracy." Now, national emergency was declared due to the following reason or circumstances. First one, economic crisis. As I already told you that a war took place between India and Pakistan in December 1971, in which Pakistan was greatly defeated in war. But this war had put a heavy strain on the India's economy. More than 8 million people crossed over the East Pakistan border into India. Oil price increased in the international markets, and this led to an all-round increase in the prices of the commodities. In 1974, price increased about 30%. Due to the failure of the monsoons in 1972-73, downfall in agriculture production, poverty and unemployment was very high. Hardships are the massive increases, and there was general atmosphere of dissatisfaction among masses. Second point is here, railway employees strike, students unrest in Gujarat. In April 1974, there was a high strike of the railway employees, which affected Indian economy in January 1974. Students in Gujarat started an agitation against 20% hike in the hostel food prices and shortage of food in ID College of Engineering. But very soon it became a big movement known as now Nirman movement. The movement was supported by all the opposition parties and demanded resignation of the Chief Minister. President's rule was imposed in Gujarat, and ultimately assembly elections were held in June 1975. The Congress was defeated in the election. Third one is, that is Bihar movement. Bihar movement was started by the students against misrule, unemployment, rising prices, and corruption, etc. Later on, this movement was led great social leader Jayaprakash Narayan, led by great socialist leader Jayaprakash Narayan. The movement of the Jayaprakash Narayan is also known as total revolution. Fourth point is Allahabad High Court judgment invalidating Indira Gandhi's 1971 election.
On 12 June 1975, Justice Jagmohan Lal Sinha of the Allahabad High Court passed a judgment declaring Indira Gandhi election to the Lok Sabha invalid and made her ineligible to occupy her seat for 6 years. On June 24, the Supreme Court vacation Judge Justice Krishna Lair granted a stay that allowed Mrs. Indira Gandhi to function as Prime Minister on the condition that she should not draw a salary and speak or vote in the Parliament until the case was decided. In fact, this was the most important reason which led to the declaration of the emergency in India. Fifth and last point is that is demonstration in the Delhi's Ramlila ground by all opposition parties. The opposition parties, led by J. Prakash Narayan, demanded the resignation of Mrs. Indira Gandhi on 25th June 1975. The opposition parties organized a massive demonstration in Delhi's Ramlila ground. J. Prakash Narayan declared a nationwide satyagraha for her resignation and asked the army, the police and government employees not to obey the illegal and immoral orders. All these factors were responsible for declaring international emergency on the 25th June 1975. The Prime Minister Indira Gandhi recommended the imposition of emergency to President Fakhruddin Ali Ahmed. The President issued the proclamation immediately. Prime Minister Indira Gandhi informed the Cabinet at the special meeting at 6 a.m. on 26 June 1975. And this was it for you. Have a good day. Thank a lot for your positive cooperation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.